اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک اعداءہم۔ عزیزان محترم، اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے جاننے والوں اور نہ جاننے والوں کا موازنہ کرتے ہوئے گویا اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، کہ نتیجہ روشن اور واضح ہے کہ ہمیشہ جو جانتا ہے، علم رکھتا ہے، وہ بہتر ہے اس سے کہ جو نہیں رکھتا اور جہل رکھتا ہے۔ لہذا اسی اعتبار سے ہمارے پاس بعض روایتیں ہیں کہ النوم مع علم افضل من الصلاۃ مع جہل، کہ اگر کوئی شخص جہالت کے ساتھ نمازیں پڑھے، اس کی ان نمازوں سے اس کا وہ سونا بہتر ہے کہ جو وہ علم کے ساتھ سوتا ہے۔ یعنی علم ہے اور سوئے، یہ علم کے ساتھ نیند ان نمازوں سے بہتر ہیں کہ جو جہالت کے ساتھ پڑھی جائیں۔ اور بہت ہی مشہور و معروف روایت ہے جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور شاید ہمارے کورس میں بھی تھی میٹرک وغیرہ کے، کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے اور ضروری ہے۔ اور اتنا فرض اور اتنا ضروری ہے کہ آپ سوچیں کہ ختم مرتبت سے روایت نقل ہوئی ہے، کتابوں میں یہ روایت، یہ بھی آپ نے بہت سنی ہے کہ اطلب العلم ولو بالسین، کہ علم کو حاصل کرو چاہے تمہیں اس کے لیے چین جانا پڑے۔ اب ایک سوال آتا ہے کہ جی چین کا لفظ کیوں آیا؟ تو علماء نے وہاں پہ یہ بیان کیا ہے کہ یہ اس زمانے میں سب سے دور ترین کا علاقہ تھا، تو وہ دوری کے اعتبار سے علماء نے جو ہے، پیغمبر نے جو ہے چین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یعنی اگر آپ کو چل کر دور دراز کے علاقوں میں، اچھا آپ تصور کریں اس زمانے کا سفر، یعنی پیغمبر کے زمانے کا سفر اگر آپ کو چین کا کرنا پڑے، تو جہاز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی مثلا 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے، 6 گھنٹے کی فلائٹ ہے، آپ آرام سے بیٹھیں گے اور پہنچ جائیں گے۔ اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، خچروں پہ بیٹھ کر سفر کیا جانا اور دور دراز کے علاقے کا سفر، تو پیغمبر کہتے ہیں کہ چاہے یہ بھی کرنا پڑے لیکن علم ضرور حاصل کرو۔ تو پیغمبر تو انسان کو حصول علم کے لیے دور دراز کے علاقے تک جانے کی سفارش کر رہے ہیں، تو کتنا ہی بہتر موقع ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں ایک موقع عطا کیا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر علم حاصل کریں۔ مدرسۃ القائم کی ایک بہت ہی اچھی کاوش کہ جس کے ذریعے بہت سی مومنات جو مثلا کراچی، دیکھیں کراچی میں جو مدرسہ فزیکلی چلتا ہے اس میں تو فزیکل لوگ ہی آ سکتے ہیں نا جو کراچی میں موجود ہیں، جو کراچی میں موجود نہیں ہیں اور دور دراز کے علاقوں میں ہیں، سمندر پار موجود ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک بہت اچھی اپرچونٹی پروردگار عالم نے ان کو عطا کی ہے کہ وہ جو ہے بیٹھ کر، گھر پہ بیٹھ کر، نہ جانے کی زحمت، نہ آنے کی پریشانی، صرف گھر بیٹھ کر آپ تحصیل علم کر سکتے ہیں اور علم حاصل کر سکتے ہیں، اور پیغمبر کی اس حدیث کے مطابق کہ اپنے فریضے کو انجام دے سکتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ تو یہ تو ہمیں دیکھیں، ہم تو من لم یشکر مخلوق لم یشکر الخالق، جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خالق کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ یعنی یہ کہنا مخلوق کی ناشکری کرنا علامت ہے اس بات کی کہ یہ ناشکرہ آدمی ہے، پھر اس میں یہ کیپیبلٹی بھی نہیں کہ خالق کا شکریہ ادا کرے۔ تو ہمیں تو بہرحال ان دوستوں کا، ان احباب کا کہ جو اتنی زحمت اٹھا رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے دنیا کے خطے خطے تک، کونے کونے تک علوم آل محمد کو پہنچا سکیں اور علوم آل محمد پہنچ جائے، ان کی کاوشیں، ان کی کوششیں بہرحال قابل تحسین ہیں۔
دیکھیں ہم اور آپ تو صرف دعا دے سکتے ہیں کہ پروردگار ان کی ان نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کو ہمیشہ کامیاب اور کامران رکھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے کہ یہ ایک ایسا موقع فراہم کر رہے ہیں کہ آپ کو نکلنا نہیں، موسم کیسا ہے، بارش ہو رہی ہے، دھوپ ہے، سختی ہے، کیا نہیں، یہ ساری مشکلات آپ کی دور کر دی انہوں نے، سب ٹینشن فری کر کے آپ کو گھر میں موقع فراہم کر دیا کہ اب آپ گھر میں بیٹھ کر علوم آل محمد کو حاصل کر سکتے ہیں اور علم حاصل، کیونکہ یہ روایتوں میں بہت تاکید ہے۔ دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک روایت ہے ابو ذر غفاری کو پیغمبر نے ایک نصیحت کی، بہت طولانی روایت ہے، اس کا ایک جملہ ہے کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ذر غفاری کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تمہیں کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، اس میں دو کوالٹیز ہونی چاہیے، خالی تقوی نہیں۔ دیکھیں تقوی آپ کے عمل سے تعلق رکھتا ہے، آپ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ روزے رکھتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ غیبت نہیں کرتی ہیں، آپ شراب نہیں پیتے ہیں، آپ مختلف واجبات کو انجام دینا اور محرمات سے اپنے آپ کو بچانا، یعنی عملی میدان میں کودنا، یہ ہے تقوی۔ لیکن خالی متقی کی مجالست کو روایتوں نے مفید نہیں مانا ہے، بلکہ متقی بھی ہو اور علم بھی ہو، کیونکہ اگر متقی ہوگا اور جہالت کے ساتھ ہوگا تو جیسے میں نے شروع میں بھی روایت عرض کی، جہالت کے ساتھ تقوی فائدہ نہیں پہنچاتے۔ یہ ممکن آپ کو وہ اپنی طرف سے کوئی نیک کام کرنا چاہے لیکن وہ آپ کو گمراہی میں مبتلا کر دے اور ہلاکت میں مبتلا کر دے، اس لیے کہ بغیر علم کے عمل اور بغیر عمل کے علم، یہ دونوں چیزیں قابل قبول نہیں ہیں اور مفید نہیں ہوتی ہیں۔ علم کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے، عمل کے ساتھ علم کی ضرورت ہے۔ عمل تو ماشاءاللہ آپ لوگ کرتے ہیں، ان کی یہ بھی کاوش ہے، مختلف موقعوں پہ جو اعمال ہوتے ہیں وہ آپ کو سینڈ کیے جاتے ہیں، دعائیں ہیں، اعمال ہیں، روزہ ہے، نمازیں ہیں، یہ سب بھیجتے ہیں، لیکن یہ چیزیں اگر علم کے ساتھ جمع ہو جائیں تو یوں سمجھیں کہ نورن علی النور، کیونکہ خالی عمل بغیر علم کے ممکن ہے آپ کو کہیں نہ کہیں اٹکا دے اور پھنسا دے، لیکن اگر یہی عمل علم کے ساتھ جمع ہو جائے تو یہ عمل آپ کو نجات کا سبب بنتا ہے۔ لہذا تحصیل علم کے حوالے سے بہت سی روایتیں ہیں، اب میں ان کو کیا آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے جس میں بیان یہ کیا گیا ہے کہ علیکم بالتفقہ فی دین اللہ، دین خدا کی سمجھ بوجھ حاصل کرو، سمجھو اس کو، سیکھو۔ ولا تکونوا اعرابا، اور اعرابی نہ رہو، یعنی بد تہذیب نہ رہو۔ فإنہ من لم یتفقہ فی دین اللہ، اس لیے کہ جو دین خدا میں تفقہ نہیں کرتا اور اس پہ غور و فکر نہیں کرتا، لم ینظر اللہ یوم القیامہ الیہ، خدا قیامت کے دن اس کی طرف نگاہ نہیں کرتا، ولم یزکی لہ عملا، اور اس کے عمل کو پاک نہیں کرتا۔ لہذا ضروری ہے کہ انسان دین کو سمجھے، دین کو سیکھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہترین اپرچونٹی ہے کہ بلا زحمت، بغیر پریشانی کے گھر بیٹھ کر آپ دین سیکھیں، اور شاید ایک اعتبار سے بہت اچھا بھی ہے، جس طرح کہ عورتوں کے لیے گھر سے نکلنے کی جو نفی کی گئی ہے اس کے حساب سے بہرحال یہ اچھا بھی ہے۔ اب میں اس جملے کی بہت زیادہ وضاحت نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال بہت اچھی اپرچونٹی، جتنا زیادہ سے زیادہ آپ لوگ اس میں شریک ہوں اتنا ہی بہتر ہے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔